आज हम क्लास 4 के चैप्टर नंबर 2 कैटरपिलर को देखेंगे और इसके जितने भी एमसीक्यूज और जितनी इसकी एक्सरसाइज दी हुई हैं उनको सॉल्व करते हैं। हमारा सेक्शन ए है, उसमें साइलेंट लेटर के बारे में बात की है, जो हमने पिछले चैप्टर में भी बात की थी कि साइलेंट लेटर क्या होते हैं और इनको कैसे पढ़ते हैं और ये क्या होते हैं। आज भी इनको देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि सम वर्ड हैव साइलेंट लेटर, दे आर स्पेल बट नॉट प्रोनाउंस, यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको लिखा तो जाता है मगर प्रोनाउंस यानी पढ़ा नहीं जाता। दे कैन बी वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, यानी वोवेल भी हो सकते हैं, ए ई आई ओ यू में से भी हो सकते हैं, या इसके अलावा इन 5 के अलावा जितने भी इंग्लिश के लेटर हैं वर्ड हैं उनमें से भी आ सकता है। सबसे पहला लफ्ज़ जो दिया हुआ है वो कलाम दिया हुआ है। अब कलाम पढ़ते हैं, इसमें बी को नहीं पढ़ा जाता और डिज़ाइन में जी को नहीं पढ़ा जाता, और इस तरह थंब में जो अंगूठा हम कहते हैं इसमें बी नहीं पढ़ा जाता, थंब नहीं कहा जाता, और इस तरह नोक में सी पढ़ा जाता है, के नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि काफ की जो आवाज़ है वो हमें सी से आ रही है। अब अगला जो लफ्ज़ है वो है ओफन, इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ते हैं, ओफन पढ़ते हैं तो इसमें टी साइलेंट हो जाता है। और अगला लफ्ज़ है फासेन, अब इसमें भी टी को नहीं पढ़ा जाता। अब अगला लफ्ज़ है ऑनेस्ट, अब इसमें इनसे थोड़ी सी गलती हो गई, इसमें एच साइलेंट है। आगे है ओटम, अब इसमें ओटम नहीं पढ़ा जाता, ओटम पढ़ा जाता है, यानी आखिर में इन जो है वो साइलेंट होता है। अब रेप में डब्ल्यू साइलेंट होता है, यहाँ भी इनसे मिस्टेक हो गई है, रेप होता है। आगे लिखा हुआ है कर्नल, अब इसमें एल के बाद जो होता है वो साइलेंट होता है, यहाँ भी इनसे मिस्टेक हुई। आगे है गाइड, अब गाइड में GIDE से गाइड बनता है, लेकिन यहाँ पे यू भी लिखा हुआ है तो वो साइलेंट है। अब इस एक्सरसाइज में हमसे कहा हुआ है कि जो आपने साइलेंट लेटर जिस तरह पढ़ा है और समझा है उस तरह के कुछ वर्ड आप बना के दो, तो इन्होंने कुछ बना के दिया है। अब डम में बी नहीं पढ़ा जाता, और इस तरह क्रम में भी बी नहीं पढ़ा जाता, और नी में के नहीं पढ़ा जाता, और नॉलेज में भी के नहीं पढ़ा जाता। इस तरह आगे जी के साउंड वाले लफ्ज़ देख लें। अब साइन में जी नहीं पढ़ा जाता, और इस तरह रेस्ट में डब्ल्यू नहीं पढ़ा जाता, और इस तरह आप सारे बाकी अल्फाज देख लें, टी वाले देख लें और एच वाले देख लें, सब में यही है, यानी इसमें कोई एक लफ्ज़ ऐसा होगा जो नहीं पढ़ा गया होगा। अगले एक्सरसाइज जो है लर्निंग टू स्पीक इंट्रोडक्शन, यानी हम अपना इंट्रोडक्शन किसी से मिलते हैं तो कैसे देना है आपने, ये आपको बताया हुआ है। स्टूडेंट ए अगर कहता है गुड मॉर्निंग आई एम अली हाउ आर यू, तो सेकंड स्टूडेंट भी जवाब देगा गुड मॉर्निंग अली आई एम फाइन थैंक यू मीट माय फ्रेंड बिलाल। स्टूडेंट ए गुड टू मीट यू बिलाल, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव जूस और वाटर। स्टूडेंट सी बिलाल ओ यस थैंक यू सो मच आई वुड लव टू हैव जूस। इससे सिर्फ आपने ये समझना होता है कि जब जिस तरह हम उर्दू में कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, इसमें भी ये इस तरह की जो एक्सरसाइज दी होती है, इस तरह इंग्लिश की इन्होंने कम्युनिकेशन स्किल तलबा में बिल्ड करनी होती है। इस एक्सरसाइज में किताब के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो दिए हुए हैं और उनके जवाब भी नीचे लिखे हैं। वेयर इज़ द कैटरपिलर गोइंग, यानी कैटरपिलर कहाँ जाती है। द कैटरपिलर इज़ वॉकिंग टू द शेडी लीफ और स्टॉक। What does the caterpillar change into? The caterpillar change into a beautiful butterfly, यानी कैटरपिलर जब बड़ी होती है तो वो बटरफ्लाई बन जाती है। Do toads and birds eat caterpillar? Yes, toads and birds do eat caterpillar। हमसे ये कहा हुआ है कि परिंदे और टोड्स जो हैं ये कैटरपिलर को खाते हैं या नहीं खाते, तो इसका जवाब दिया हुआ है कि जी हाँ, ये बटरफ्लाई यानी कैटरपिलर जो बड़े होकर बटरफ्लाई बनती है उसको खाते हैं। अब इस सेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, यानी किताब में जो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं चैप्टर के बाद वो दिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हु रोट द पोएम कैटरपिलर, यानी कैटरपिलर किसने लिखी है, तो ये लिखे है क्रिस्टीना रोसेटी ने। सेकंड क्वेश्चन हमसे ये दिया हुआ है कि कैटरपिलर इज़ एन, यानी कैटरपिलर जो है वो क्या है, इंसेक्ट्स एक कीड़ा मकोड़ा है। द कैटरपिलर इज़ वॉकिंग टू द, आगे ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें है शेडी लीफ। एट द एंड द कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई, यानी जब कैटरपिलर बड़ी हो जाती है तो वो एक तितली बन जाती है। अब आगे जो कंसेप्ट है वो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस। पहले आप ट्रांजिशन पे अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपके लिए ये चीज़ ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती है वो समझना आसान हो जाएगा। आपने देखा होगा कि वीडियो में कहते हैं कि इस जगह पे ये ट्रांजिशन लगी हुई है और दूसरी जगह पे ये ट्रांजिशन लगी हुई है, जैसे कैपकट की बहुत सारी ट्रांजिशन है। तो ट्रांजिशन अब बेसिकली आती वहाँ पर है कि जब हम एक वीडियो लगाते हैं और दूसरी लगाते हैं। अब जब हम 2 वीडियो लगाते हैं तो दरमियान में ऐसे दरमियान से झटका सा महसूस होता है, यानी एक वीडियो चल रही है तो अचानक से दूसरी आएगी तो अजीब लगेगी। अब हम उसके दरमियान क्या कर देते हैं, एक वो कर देते हैं, ट्रांजिशन लगा देते हैं। अब उसके बाद स्मूथली एक वीडियो से वीडियो दूसरे में जाती है, लेकिन इतनी बुरी महसूस नहीं होती और ना ही इतनी अजीब सी लगती है। तो इसी तरह जब हम एक बात कर रहे हों और एक बात से डायरेक्ट हम दूसरी बात शुरू करते हैं तो बड़ी अजीब लगती है, लेकिन इसके दरमियान अगर हम एक लफ्ज़ लगा दें जिसे ट्रांजिशनल डिवाइसेस कहते हैं,
تو الفاظ خوبصورتی سے آپ ایک سوچ سے دوسری سوچ کی طرف یا ایک جو آپ کا کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ سے دوسرے کانسیپٹ کی طرف لے جانا بہت مناسب لگتا ہے۔ کتاب والی تعریف دیکھ لیں تو ٹرانزیشنل ڈیوائسز آر ورڈز آر فریز دیٹ ہیلپ کیری ارتھ taught from one sentence to another, from one idea to another, or from paragraph to another۔ یعنی آپ اگر آپ کی کوئی سوچ ہے یا خیال ہے، آپ اس کو ایک سینٹنس سے دوسری سینٹنس کی طرف یا ایک آئیڈیا کو دوسرے آئیڈیا کی طرف یا ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف پر آپ جانا چاہیں تو آپ ان الفاظ کا استعمال کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ ان کو ٹرانزیشنل ڈیوائسز کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ نیچے اس میں دیکھیں ویژول میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹوٹ اے سینٹینس ون۔ اگر درمیان میں آپ مور ایور لگا دیں تو آپ کہاں چلے جائیں گے؟ سیدھا آپ دوسری سوچ کو ڈسکرائب کرنے، اور وہ ٹوٹ بھی ہوگی اور سینٹینس بھی دوسرا ہوگا۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں لیکن، ہم کوئی بات کرتے کرتے ہوئے کہتے ہیں لیکن یا اگر، تو اس طرح کے یہ جو جملے ہیں یہ کیا ہیں؟ ٹرانزیشنل ڈیوائسز۔ اب اس میں کیٹرپلر کے بارے میں کچھ معلومات دی ہوئی ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ویڈیو کو سٹاپ کر کے پڑھ لیں، باقی امتحان کے حوالے سے یہ اتنی ضروری نہیں ہے۔ چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ایکسرسائز پہ۔ اس ایکسرسائز میں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ ریدھم کو پورا کریں اور اپنی طرف سے ایک پوئم لکھیں، اور آخر میں فل ان دی بلینکس جو مسنگ لیٹر ہیں وہ آپ کریں۔ اب اس میں جو ہمارے لیے جو امتحان کے حوالے سے اہم ہے وہ ہے فل ان دی بلینکس۔ اب کے اور ٹی دیا ہوا ہے تو ہم اگر ای او ٹی لکھیں تو کیوٹ بن جائے گا، اور آگے ہے کیٹرپلر پرے آور اسپن اسٹاک۔ اب مطلب یہ الفاظ کے میں جو مسنگ ہے اپنے وہ ریڈ اس میں لکھے ہوئے ہیں، ریڈ کلر میں، آپ ان کو دیکھ لیں، اور کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ لفظ نہیں لکھے ہوں گے جو ریڈ لکھے ہوئے ہیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ ایکسرسائز پہ۔ اس میں جو کنسیپٹ ہے وہ ہے کولیکٹیو ناؤنس کے بارے میں۔ کولیکٹیو ناؤن کا سمپل سا اگر آپ کنسیپٹ سمجھنا چاہیں تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر ٹیم آئی ہوئی ہے، اب ہم وہاں یہ نہیں کہتے کہ کرکٹ کے 11 کھلاڑی وہاں پر، فلاں کپتان، فلاں یہ، فلاں کیپر، یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف وہاں پر ٹیم آئی ہوئی ہے۔ اب یہ جو لفظ ٹیم ہے یہ کیا ہے؟ کولیکٹیو ناؤنس ہے، جو کرکٹ کے 11 کھلاڑی ہیں ان کو کیا کر رہا ہے؟ بیان کر رہا ہے کہ وہاں پر 11 بندے آئے ہیں۔ تو اس طرح انگلش میں جو اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کولیکٹیو ناؤنس۔ اب دیکھ لیں اے ٹیم آف پلیئر۔ اب ٹیم میں جو ٹیم ہے وہ کولیکٹیو ناؤنس ہے، جو کیا ہے؟ کھلاڑیوں کو وضاحت دیتا ہے کہ وہ 11 کھلاڑی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی جگہ پر جو لوگ بہت زیادہ جمع ہوں تو وہاں پر کیا لفظ آتا ہے؟ کراؤڈ۔ اے ہرڈ آف ڈیر، یعنی جو بھیڑوں کا جو ہجوم ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے۔ اے سوارم آف بیز، یعنی جو بہت ساری مکھیاں جو ہوتی ہیں ان کے لیے سوارم آتا ہے۔ اے فلاک آف برڈ، یعنی چڑیوں کا ہجوم یا چڑیوں کی، مطلب کہیں پر اگر بہت زیادہ چڑیا جمع ہو تو اس کے لیے فلک آتا ہے۔ اور اس طرح باکٹ آف فلاور، تو اگر کوئی بہت سارے پھول ہوں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا یا میں نہیں کہ، بلکہ ان کے لیے کہا جاتا ہے باکٹ آف فلاور۔ آگے جو ہے وہ کولیکٹیو ناؤنس کے سینٹینس بنانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن یہ اتنے خاص نہیں ہوتے، بلکہ ان کے آپ وہ یاد رکھیں۔ فلیٹ مطلب کہ کس کے لیے آتا ہے؟ شپس کے لیے آتا ہے۔ ٹیم کس کے لیے آتا ہے؟ کرکٹ ٹیم کے لیے یا کسی بھی ٹیم، فٹ بال ٹیم کے لیے آتا ہے۔ ہرڈ جو آتا ہے وہ کاؤز یعنی گائے کے لیے آتا ہے، اور کلسٹر جو آتا ہے وہ اسٹارز کے لیے آتا ہے، اور اس طرح پرائڈ کا جو لفظ ہے وہ لائنس کے لیے آتا ہے۔ آپ نے جس یہ یاد رکھنا، اپنے پورا سینٹینس یاد نہیں رکھنا۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل کو استعمال کرتے ہوئے فل ان دی بلینکس کرو۔ میں آپ کو یہ 4 جو باکس بنے ہوئے ہیں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں، باقی آپ نے پیراگراف جو ہے وہ آپ نے خود فل ان دی بلینکس کرنا ہے۔ اگرچہ اس میں سولو ہوئے پڑے ہیں، لیکن آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہاں پر اگر آیا ہے تو کیوں آیا، اور این آیا ہے تو کیوں آیا۔ اگر ہم پہلے باکس کو دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے این آنیسٹ گرل۔ اب ہم یہاں پہ دیکھیں تو جو این کے بعد جو لفظ آیا ہوا ہے، ورڈ آیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ایچ، جبکہ یہاں پر کیا آنا چاہیے تھا؟ آ آنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ حروف واول میں سے یہاں پر 5 حروف واول تھے، اے ای آئی او یو، جبکہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا ہوا اور پھر بھی این لگا ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ پیچھے لفظ دیکھا تھا ہونیسٹ، مطلب جو لفظ ہے ہونیسٹ، اس کا جو ایچ ہے وہ کیا ہے؟ سائلنٹ۔ اب جب ہم ایچ کو ہٹا لیں تو آگے کیا بچتا ہے؟ آگے کیا لفظ ہے؟ ریپر۔ اب ریپر کیا ہے؟ نہ تو کوئی اتنا خاص نام ہے، مطلب کوئی ریپر، کوئی بھی ریپر ہو سکتا ہے، کسی چیز کا بھی ریپر ہو سکتا ہے، تو دا تو آ نہیں سکتا۔ اب این بھی نہیں آ سکتا کیونکہ حروف واول میں سے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، تو یہاں پر کیا ہمارے پاس آپشن بچا ہے وہ ہے آ کا۔ اب ہمارا جو اگلا لفظ ہے وہ ہے نائف، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ سائلنٹ ہے، اور کے کے بعد بھی پھر کیا ہے؟ این ہے، اور وہ کانسوننٹ میں سے ہے، اور نائف کوئی خاص نائف بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے دا بھی نہیں آ سکتا، تو این بھی نہیں آ سکتا، تو ہمارے پاس ایک آپشن بچا وہ آ ہے۔ اب اگلا لفظ جو ہے وہ ہے
an hour. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے شروع میں وہ ایچ آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی این لگا ہوا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایچ جو ہے وہ سائلنٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے. اس کے بعد او ہے، اور او جو ہے وہ حروف واول میں سے ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر این آئے گا. اب یہاں پہ یہ کنسیپٹ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کچھ لفظ ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کا جو شروع والا لفظ ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو ہم آ اور این کا استعمال کریں گے وہ سیکنڈ والے لفظ کو دیکھ کر کریں گے، یعنی جہاں سے ہماری آواز آ رہی ہے، جہاں سے ہماری آواز جس لفظ سے نکلے گی ہم اسی کے حساب سے آ اور این کا استعمال کریں گے. اب جیسے کہ یہاں پہ پیچھے ہمارا لفظ گزرا تھا آنیسٹ. اب یہاں پر چونکہ ایچ جو تھا وہ سائلنٹ تھا، تو اس کی وجہ سے اس کے بعد والا لفظ کیا تھا، او تھا، اور او جو ہے حروف واول میں سے ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو این آنیسٹ کہنا صحیح ہے، آ آنیسٹ کہنا ٹھیک نہیں ہے. پیچھے ہم نے ایڈجیکٹیو کی کئی صورتیں پڑھی تھی، اس میں ایک اوریجن تھی. اس کی تعریف بتا رہے ہیں کہ این ایڈجیکٹیو آف اوریجن ڈسکرائب ویئر سم تھنگ کمز فرام. یعنی جو ایڈجیکٹیو آف اوریجن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ چیز کہاں سے ہے. جیسے کہ ترکش کارپیٹ، یعنی یہ جو کارپیٹ ہے وہ ترکی کا ہے. پاکستانی کلچر، یعنی پاکستان کی ثقافت. ملتانی ڈریس، ملتان کا ڈریس. آسٹریلین ایپلز، یعنی آسٹریلیا کا سیب. چائنیز فوڈ، چائنیز کھانے یا جو چائنا سے آتے ہیں وہ کھانے. یعنی اس میں سب کی جو نسبت کی جا رہی ہے وہ کسی خاص شہر کی طرف کی جا رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ایڈجیکٹیو آف اوریجن. اب اس سیکشن میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ایڈجیکٹیو اینڈ کیپٹلائزیشن، یعنی ایڈجیکٹیو جو ہوتی ہے اوریجن. اب وہ آپ کو یہ بتا دیا کہ چونکہ وہ کسی خاص خطے کی طرف کیا ہوتی ہے، نشاندہی ہوتی ہے، یعنی اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ وہاں سے ہے. چونکہ وہ خاص خطہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا جو پہلا لفظ ہوگا وہ کیا ہوگا، بولڈ ہوگا، یعنی کیپٹل ہوگا. اب برٹش دیکھ لیں، پاکستانی دیکھ لیں، اسپینش دیکھ لیں، کینیڈین دیکھ لیں، امریکن دیکھ لیں، یہ سارے جملے لکھے ہوئے ہیں. آپ نے صرف ان پہ فوکس کرنا ہے. ان پہ جو کیپٹل آیا ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ یہ کسی خاص خطے کے نام ہے. آگے جو آپ کو یہ پیراگراف دیا ہوا ہے اس میں اوپر لکھا ہوا ہے کیپٹلائزیشن. یہاں پر صرف ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کسی خاص بندوں کے نام ہیں ان کے شروع والے لفظ جو ہیں وہ کیپٹل لکھے ہوئے ہیں، اور دوسرا جہاں پر جملہ شروع ہو رہا ہے. بس یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اگر اوریجن ہوگا تو تب بھی کیا ہوگا، کیپٹل لیٹر آئے گا، یا کسی خاص شخص کا نام ہوگا یا جہاں پہ جملہ شروع ہو رہا ہوگا وہاں پر کیپٹل لیٹر استعمال ہوگا. اسی سے میں ٹاپک سینٹنس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ٹاپک سینٹنس دا مین آئیڈیا آف اے پیراگراف از کالڈ ٹاپک سینٹنس. ادر سینٹنس دیٹ سپورٹ اٹ کالڈ سپورٹنگ ڈیٹیلس. یعنی کسی پیراگراف کا جو مین آئیڈیا ہوتا ہے، یعنی اس میں جو بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کا مین آئیڈیا ہوتا ہے، اور جو اس کے ذیل میں باتیں لکھی ہوتی ہیں اس کو وضاحتی طور پہ، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، سپورٹنگ ڈیٹیل کہا جاتا ہے. اب آپ اس بلڈنگ سے سمجھ لیں جو اس کی جو چھت ہے وہ کیا ہے، مین ہے، ٹھیک ہے. اب نیچے جو پلر لگے ہوئے ہیں اس کے وہ کیا ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ مین آئیڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں، یعنی اس کی وضاحتی طور پہ. آگے بات کر رہے ہیں لائف سائیکل آف بٹر فلائی. یہ ہمارے کام کی نہیں ہے. اگر آپ اسکول میں ہیں، اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کا اسنیپ لے لیں، یا پھر آپ اس کو ویڈیو کو سٹاپ کر کے دیکھ لیں. باقی آگے بات کی جا رہی ہے سیونگ ارتھ کے بارے میں. یہ بھی ہمارے امتحان کے حوالے سے اہم نہیں ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ جو بھی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اللہ حافظ.